Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 838. مولا کا یہ تعلیقہ سن کے بہت خوشی ہوئی. اپنی شہزادی زہرا کی منگنی مولا نے ظاہر کی ہے. مارک نام کا ایک آدمی کہ جو 1961 میں پیدا ہوا ہے، 35 برس کی عمر ہے، ان سے زیادہ 27 برس کے ہیں. ان دونوں کی نسبت منگنی مولا نے اناؤنس کی ہے. شاید کسی کے دل میں کچھ خیال ہو گئے. میں نے مفتی صاحب کو عرض کی کہ میں 2 منٹ اس کا خلاصہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھو دیندارو، ہم اپنے مولا کے روحانی بچے ہیں. حضرت امام نے اپنی اس شہزادی کو کسی اسماعیلی کے ساتھ نسبت نہیں دیا، وہ ہو نہیں سکتا. مسلمان نہیں ہے لیکن عیسائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قرآن شریف کے حکم کے حساب سے مسلمان عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں. تو امام نے یہ بہتر جانا، اور اس کے بہتر اندر کوئی بھید ہوگا جو مولا بہتر جانتا ہے. ہمیں اس بات کے لیے دل میں ذرا سا بھی کسی طرح کا شکوک و شبہ نہ ہونا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا. یہ مولا کی ذاتی باتیں ہیں اور ہمیں اس کے اندر کوئی بھی شومشا نہیں کرنی چاہیے. مہربانی آپ کی. شکریہ. بولو کیا سوال ہیں آپ لوگوں کے، تو میں اطمینان سے اس کا جواب دوں. یہ تو صرف جو بھی سوال ہو آپ ایک ہی کر کے اس کا. امام سلطان محمد شاہ دانتال نے ایک فرمان لکھا ہے، فرمایا ہے، وہ لکھا ہوا ہے. مقصد کہ پیر صدرالدین نے اور دوسرے پیروں نے جو تم لوگوں کو گنان بنا کے دیے ہیں وہ قرآن شریف کی تفسیر ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ گنان قرآن شریف کی تفسیر ہے. ہم جماعت خانوں کے اندر گنان بولتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں اس میں کچھ ہندوؤں کی باتیں ہیں. میں نے جس طرح کہا کہ ہر ملک اور قوم کے اندر خدا تعالیٰ نے ہدایت کرنے والے بھیجے، تو ہندوستان کے اندر بھی ایسے تھے. اگر کسی گنان کے اندر پیلاج یا ہری چند کا ذکر ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان نہیں تھے، تو قرآن شریف کے اندر بھی ایسے بہت سے قصے کہانیاں ہیں کہ جو مسلمان نہیں تھے ان کے پہلے کی باتیں کرتی ہیں. خدا تعالیٰ نے ایک جگہ توبۃ النسو کی آیت کے اندر نسو کا ذکر کیا ہے. پھر خدا تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو پہلے زمانے میں کافر ہو گئے تھے. فرعون کا ذکر کیا ہے، نمرود کا ذکر کیا ہے، حامان کا ذکر کیا ہے. تو کافروں کے بھی ذکر خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں کیے ہیں. وہ اس لیے کیا ہے کہ ہم ان میں سے کچھ لیسن لے لیں. عرب کے جو لوگ تھے وہ مڈل ایسٹ کی ہسٹری سے واقف تھے، اس لیے ان کے سامنے ایسے لوگوں کے نام دیے گئے. شداد کا نام ہے، نمرود کا نام ہے. اور ہندوستان کے اندر جب یہ پیر آئے تو ہندوستان کے جو لوگ تھے وہ مڈل ایسٹ کی ہسٹری سے واقف نہیں تھے، تو ہمارے پیروں نے ان کی ہسٹری میں سے کچھ نام لے کے لیسن
لینے کے لیے کچھ قصے کہانیاں ہمارے گنانوں میں ذکر کیا. تو جس طرح ہم حامان کا، فرعون کا، نمرود کا نام قرآن میں پڑھتے ہیں تو ہم کو کافر نہیں بن جاتے، اسی طرح سے کبھی ہم نے دروپدی کا یا ہری چند کا نام لے لیا تو اس سے کچھ ہم ہندو نہیں بن گئے. ہمیں تو اس میں سے ایک لیسن لینا ہے. انوار سہیلی نام کی ایک کتاب ہے فارسی میں، جب میں پڑھا کرتا تھا تو ہمیں پرائمری اسکول کے اندر سے اس میں سے سٹوریاں نکال کے ہمارے ماسٹر سنایا کرتے تھے. جانوروں کی ساری کہانیاں تھیں. تو جانوروں کی کہانیوں کے اندر بھی اگر ہم کو کچھ لیسن مل سکتا ہے تو اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ گنانوں میں ہے کیا؟ گنانوں میں یہ ہے، اور اگر پرانے قصے کہانیاں دی گئی ہیں تو مثال میں ہری چند کی بات کروں. ہری کا نام ہے خدا کو ہری کہتے ہیں، چند کہتے ہیں بدر کو، چاند کو. تو آپ اس کا نام بدر الدین کر دو، بدر علی کر دو، ہری چند مت بولو. نام سے کچھ دشمنی ہے تو چلو بھی نام بدل ڈالو، لیکن اس میں لیسن کیا ہے کہ وہ راجا تھا. اس نے جب ورلڈ دیا تو اپنے قول کے اوپر اس نے راج بھی دے دیا، قرضہ چکانے کے لیے بیوی بچوں کو بیچ ڈالا، خود بھی بک گیا. یہاں کیا تھا کہ اس نے قول دیا، وہ قول توڑا نہیں، راج پاٹ دے دیا. یہ ایک بڑا لیسن تھا. جیسے کہ نوشیروان کا معاملہ ہے. نوشیروان عادل بادشاہ تھا، اس کو ایک محل بنانا تھا. اب جہاں محل کا نقشہ جب بنایا تو وہاں ایک بوڑھیا کا چھوٹا سا جھونپڑا تھا. اب وہ اگر ظالم بادشاہ ہوتا تو جھونپڑا توڑ ڈالتا یا اس کو کہتا جا فلانی جگہ چلے جا. پھر بھی بادشاہ نے اس کو کہا کہ مجھے یہ جگہ چاہیے، تو اگر دے دے تو میں تجھے دوسری اچھی بڑی جگہ دوں، مکان بھی بنا دوں. کہتی ہے نہیں، مجھے یہیں رہنا ہے. شاباش نوشیروان کو، اس نے اپنا محل ٹیڑھا بنا لیا لیکن اس عورت کے اوپر زبردستی نہیں کی. تو یہ ایک لیسن لینے کی باتیں ہوتی ہیں. اسی طرح سے قرآن شریف کے اندر ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورۃ الکہف. ابھی کیا تھا کہ چند ایسے لوگ تھے، کسی جگہ تفسیر میں 6 لکھا ہے، کسی جگہ 7 لکھا ہے، 8 لکھا ہے، لیکن اللہ نے نہیں کہا کہ وہ کتنے تھے. یہ وہ لوگ تھے کہ جو دوستی کے حساب سے ملا کرتے تھے، دین کی باتیں کیا کرتے تھے. تو باتیں کرتے کرتے، ملتے ملتے، خدا کی یاد میں، محبت میں ان لوگوں کو ایسا ہوا کیا ہے دنیا کے اندر، چلو چلے آرام سے بیٹھ کے کسی جگہ جا کے خوب عبادت کریں. تو گھر پر چھوڑ کے یہ لوگ کسی ایک غار میں چلے گئے. اب ہوا کیا کہ ان 6 میں سے یا 7 میں سے ایک آدمی کا ایک کتا تھا. وہ کتا بھی ان کے ساتھ ساتھ آیا. شروع میں تھوڑا کھانا لے آئے، پھر ایسا ہوا کھانا ختم ہو گیا تو ایک آدمی باری باری شہر جاوے، کھانا لے کے آوے، عبادت کرے، نیند آوے، سو جاوے، اور کوئی کام نہیں تھا. ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ کھانا ختم ہو گیا، یہ عبادت میں بیٹھے ہوئے ہیں، سارا دن نکل گیا، دوسرا دن نکل گیا. پھر جب ہوش آئی تو کھانا منگایا، کھایا. یوں کرتے 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 گیپ بڑھتی گئی اور یہ ایک دن ایسا بیٹھے کہ بیٹھے بیٹھے ہی مر گئے. بھوک لگی تھی مگر محسوس نہ ہوئی، عبادت میں لگے رہے، یہ بیٹھے بیٹھے ہی مر گئے. اب ان کا کتا جو تھا وہ بھی بھوکا بھوکا ایسا ہی مر گیا. ہوا اور مٹی اڑتے 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 ان کے جسموں کے اوپر پڑتی رہی. معلوم نہیں کئی سال گزر گئے، سینکڑوں سال گزر گئے، یہ اندر دفن ہو گئے. تو خدا تعالیٰ قرآن شریف میں
सूरतुल कहफ में इनका जिक्र करके कहता है कि वो उन्होंने इबादत की, बैठे बैठे ही खुदा की याद में गुजर गए। अब जो उनका कुत्ता था वो अपने मालिक की मोहब्बत के अंदर इधर आया तो वो भी भूखे भूखे मर गया। अल्लाह कहता है उनका कुत्ता भी जन्नत में गया। कैसी समझने की चीजें हैं ये। हालांकि कुत्ता इबादत करता है कि नहीं करता खुदा जाने, लेकिन अल्लाह ने कहा कि उनका कुत्ता भी जन्नत में गया। तो ऐसी चीजें लेसन लेने के लिए हमारे घिनानों के अंदर ऐसी बहुत सी चीजें हैं, और किसी न किसी तरीके से हमें हमारा मुर्शिद समझाने चाहता है। एक गिना ने 2 पाठों के अंदर एक कहानी कह दी। फिर कहते हैं कि किसी जंगल के अंदर चंदन का एक दरख्त था। अब उसके नजदीक एक नीम का दरख्त था। तो फिर उनके नजदीक थोड़े से बांस भी थे। तभी पीर कहते हैं कि चंदन के पड़ोस में रह के नीम कड़वा है, मगर उसके अंदर खुशबू पैदा हो गई। और ये जो बांस हैं ये मीठे हैं। जब ये बांस कच्चे होते हैं तो चाइनीज लोग इसको पका के खाते हैं। इनको कहते हैं बेम्बू शूट्स। ये बड़ी डेलिकेसी है, टिन में मिलते भी हैं। बांस मीठे हैं, लेकिन इसमें खुशबू नहीं आई। तो पीर कहते हैं इसलिए खुशबू नहीं आई कि जो नीम का दरख्त है उसके अंदर गांठ नहीं होती, सॉफ्ट प्लेन लकड़ी होती है, लेकिन जो बांस है उसके 1-1 फुट के ऊपर गांठ होती है। तो पीर का कहना यह है कि वो भले कड़वा है लेकिन अंदर से साफ है, और ये मीठा है बाहर से लेकिन अंदर से गांठें हैं। वो लोग कि जिनके दिलों में गांठें हैं वो दोस्ती के लायक नहीं, उनमें खुशबू नहीं उतरती। ऐसी कई किस्म की हमें दलीलें दे के हमें पीरों ने समझाया है। एक जगह दलील देते हैं कि महीने में एक दफा जब चांद बिल्कुल बदर की हालत में होता है, यानी फुल मून होता है, उस वक्त चांद को मशरिक से मगरिब में आने के लिए बहुत देर लगती है, क्योंकि चांद बहुत ऊपर जाके फिर जैसा जाता है। तो क्या होता है कि आधी रात के बाद आसमान से जो नमी है, मॉइस्चर, वो इकट्ठा होके एक बूंद बन के गिरती है। एक बूंद इधर, एक बूंद इधर, एक बूंद इस तरह। बारिश नहीं होती। इसको कहते हैं गिनानों की जबान में स्वाति नक्षत्र। ये संस्कृत वर्ड है, तो हम इसको इस तरह से कहते हैं शबनम। जो शबनम सुबह होने से 1-2 घंटे पहले गिरती है। फिर कहते हैं कि महीने में एक दफा ये जो सीप होते हैं जिसके अंदर मोती बनते हैं, ये सीप मुंह खोल के समुंदर की सतह पे तरते रहते हैं। अब चूंकि ये फिरते रहते हैं और वो ऊपर की जो स्वाति नक्षत्र शबनम की जो बूंद है वो भी कभी इधर पड़ती है, कभी इधर पड़ती है, कभी उधर पड़ती है, तो बहुत मुश्किल से किसी एक आध सीप के मुंह में ये एक जब ये बूंद गिरती है, ओहो, उसको बड़ी खुशी होती है। सीप में लाइफ है। सीप एक जिंदा चीज है, जानवर है। तो जैसे ही वो बूंद गिरती है ये फौरन मुंह बंद करके नीचे चले जाती है और समुंदर की नीचे तह में वहां जाके बैठ जाती है। तो इसके सीप के अंदर से कुछ लिक्विड मादा निकलता है, बाहर की ये होती है, आस्ते 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 वो बूंद जो है ना वो मोती बन जाती है। बूंद छोटी होती है
لیکن سیپ کے اندر سے جو مایا نکلتی ہے، مادہ نکلتا ہے لکوڈ، وہ اس کو بڑا بنا دیتی ہے. تو ایسا سمجھ لو کہ تقریباً ایک بادام یا اس سے بڑے سائز کی یہ موتی بن جاتا ہے. اور جب یہ جو غوطہ دار ہوتے ہیں وہ نیچے جاتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا سیپ تیار ہے، تو سیپ کے نیچے جڑیں ہوتی ہیں، اس کو وہ کاٹ کے اوپر لے آتے ہیں اور اس کو کھولتے ہیں، اندر سے موتی نکلتا ہے. جو ہی موتی نکلتا ہے وہ ٹوتھ پک ہوتی ہے نا جو دانتوں کو صاف کرنے والی، ایسی یہ بانس کی لکڑیاں بنا کے، تیلیاں بنا کے تیار رکھتے ہیں. جیسے ہی وہ کھولتے ہیں سیپ دکھتا ہے، فوراً یہ اس کے تیلی سے اس کو سوراخ کر دیتے ہیں. اگر وہ 2 منٹ لیٹ کرے تو سیپ سخت ہو جاتا ہے، پھر سوراخ نہیں ہو سکتا. میں 2-3 دفعہ ادھر ہونولولو گیا ہوں. ہم ادھر سے امریکہ سے نکلے، جاپان جاتے وقت رستے میں ہوائی آئی لینڈ آتے ہیں. تو یہ ہوائی آئی لینڈ کی ایک پورٹ ہے ہونولولو. تو وہاں یہ $4 لیتے ہیں، غوطہ ڈالتے ہیں، کنارے کے نزدیک ہی ہوتا ہے. تو موتی نکلے نہ نکلے یہ وہ آدمی کی قسمت پہ ہے، مگر وہ $4 لے جاتا ہے. تو پیر کہتے ہیں، دیکھو پیر کی کمالت، موتی جل تھی ہوتا ہے. پیر صدر الدین کی فلسفی دیکھو کہ جو موتی ہے وہ پانی سے پیدا ہوتا ہے، لیکن جب وہ موتی بن جاتا ہے تو پھر ہم اس کو پانی نہیں کہتے. موتی جل تھی ہوتا ہے، فری جل کہو نہ جائے. پانی سے پیدا ہوا ہے لیکن پھر ہم اس کو پانی نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ موتی بن گیا. مکتا پھل چھیدیے سمندر چھیدیو نہ جائے. اب یہ جو موتی ہے نا مکتا، اسی وقت اس کے اندر سوراخ کر دیتے ہیں، لیکن سمندر کو ہم سوراخ نہیں کر سکتے. کیا مطلب ہے اس کا؟ سمندر مولا ہے، موتی مومن ہے. موتی مٹی سے ہوا پیدا، مگر مٹی نہیں ہے، نور بھی نہیں ہے. لیکن مولا کی سنگت میں جب یہ موتی بنتا ہے یعنی نور بنتا ہے تو اس کی ہم بات کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، ٹاک کر سکتے ہیں. مولا کو ہم نہیں سمجھ سکتے. ہمارے گنانوں کے اندر ایسی ایسی گہری باتیں ہیں. تو گنان پڑھو، سمجھو، سنو، اس کے اندر عظیم چیزیں ہیں. کئی لوگ ایسے جو کم علم ہے، جاہل کا لفظ کہنا ذرا شرماتا ہوں کیونکہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، PhD ہیں، ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے، مگر کہتے ہیں یہ جو گنان ہے یہ تو خالی ہندوؤں سے اسماعیلی مذہب میں لانے کے لیے پیروں نے بنایا، ابھی گنانوں کی ضرورت نہیں. ارے بے وقوفو، تم نے کبھی گنان پڑھے ہی نہیں ہے، تمہیں معلوم کیا گنان کیا چیز ہے. گنانوں کے اندر کبھی کبھی ایسی چیزیں آتی ہیں کہ محض ایک چیز کے اوپر میں آدھا گھنٹہ، شاید 1 گھنٹہ اس چیز کے اوپر میں گھومتا رہتا ہوں، سوچتا رہتا ہوں. پھر صدر دین کہتے ہیں، ایک احمد، ایک جگپتی، ایک گر تھی چت لائے، گرو سریوے احمد ملے، احمد میم گمائے. مزہ آتا ہے. نبی کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ احمد ہے. یہ جو احمد ہے یعنی رسول اللہ، یہ جگپتی ہے، رحمت للعالمین جگپتی. ایک احمد ہے یعنی کہ دکھنے والا ایک انسان ہے، مگر یہ ساری کائنات کا مالک ہے، رحمت للعالمین ہے. پھر کہتے ہیں گرو سریوے، گرو کی خدمت کرنے سے احمد ملتا ہے. مطلب کہ تمہیں مذہب سمجھانے کے لیے
ایک ٹیچر چاہیے. سیدھا سیدھا محمد تک نہیں پہنچ سکتے. ایک مشنری ہے, ٹیچر ہے, استاد ہے, کوئی بھی ہے, تو گرو کی سیوا کرو, خدمت کرو, فرمان مانو, سمجھو. تو گرو کی سیوا سے احمد ملے, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ احمد میں سے میم نکل جاتی ہے, کیا رہا باقی؟ احد کون ہے؟ خود خدا تعالیٰ کی ذات ہے. تو ایسے ایسے یہ بجھنے دین کا پاٹ ہے. ایسی چیزیں جو گنان کے اندر بخشی ہیں ہمارے پیروں نے. قصیدے بہت اچھے ہیں, ہمارے مولا کی شان میں ہیں, اور حضرت امام انکریج کرتے ہیں کہ قصیدے پڑھا کرو. لیکن قصیدے میں جو چیز ہے وہ گنان میں ہے, مگر گنان میں جو چیز ہے وہ قصیدوں میں نہیں ہے. قصیدہ کیا ہے؟ مولا کے پریز ہے. اب دیکھو ایک گنان ہے, حق تو پاک تو بادشاہ, یہ قصیدہ ہے. ایک گنان ہے, تاریاں تو تارن ہار خداون, یہ قصیدہ ہے. لیکن جب میں نے یہ فلسفی سمجھائی احمد کی اور میم کی, یہ کسی قصیدے میں نہیں ہے. میں نے موتی کی بات سمجھائی, یہ قصیدے میں نہیں ہے. یہ صدر دین کی ایک اور بات بتاؤں. صدر دن کہتے ہیں کمبھے باندھیو جل رہے, کمبھے باندھیو جل رہے, جل بنا کمبھ نہ ہوئے, تم گنانے باندھیو من رہے, گرو بنا گنان نہ ہوئے. ایک پانی کا برتن ہے, اس میں پانی ڈالو تو جو برتن کی شکل ہے پانی ایسی شکل بنا لیتا ہے. لمبا گلاس ہے تو پانی بھی لمبا ہو جاتا ہے. چوڑا کوئی ایسا اس جیسا برتن ہے جیسے کہ ایک پتیلا ہے تو پانی بھی پتیلے جیسا بن جاتا ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ کمبھے باندھیو جل رہے, اس کی آواز ذرا زیادہ ہے, کم کرو. یہ کمبھے باندھیو جل رہے, جیسا برتن ہے پانی ایسی شکل لے لیتا ہے. جل بنا کمبھ نہ ہوئے, اگر پانی نہیں تو برتن کی ضرورت نہیں. پانی لینے کے لیے ہم کو برتن چاہیے. تو مقصد برتن نہیں ہے, مقصد پانی ہے. پھر کہتے ہیں کہ اسی طرح سے ہمارا جو من ہے, کمبھے باندھیو جل رہے, جل بنا کمبھ نہ ہوئے, تیم اسی طرح گنانے باندھیو من رہے. من کو باندھنے کے لیے گنان چاہیے, لیکن گرو بنا گنان نہ ہوئے. گرو کے بغیر گنان نہیں ملتا. من ہمارا ایک برتن ہے, اور اس کے اندر جب ہم گنان ڈالتے ہیں تو گنان من کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے, جس طرح برتن پانی کو کنٹرول میں لے لیتا ہے. مگر ہمارا مقصد وہ برتن نہیں ہے, مقصد ہمارا پانی ہے. اسی طرح سے ہمارا مقصد علم ہے, من نہیں. لیکن جب علم اور من ملتے ہیں تو پھر من علم کے ادھین ہو جاتا ہے. پھر کے یہ جو گنان ہے ان کے اندر اس کی اسٹڈی کرنے سے انسان کو بہت عقل ملتی ہے. گنان کی اسٹڈی کرنے سے علم ملتا ہے, عقل ملتی, نور ملتا ہے. جیسے کہ پھر کہتے ہیں کہ گنان مانے تو صاحب چھے, گنان کے اندر خود مولا بیٹھا ہے. ایک اور پاٹ ہے کہ گنان بولو نت نور بھریا. جو گنان ہے وہ تم ہمیشہ بولو, کیونکہ گنان نور سے بھرے ہوئے ہیں. گنان کہتے ہیں عقل کو, علم کو. دونوں چیزیں مکس کر کے گنان ہوتا ہے. گنان میں مولا خود بیٹھا ہوا ہے.
یہاں دو مطلب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو گنان پیروں نے کہتے ہیں اس کے اندر مولا بیٹھا ہے، لیکن ایک اور چیز کیا ہے میں اپنی باتوں میں کہتا ہوں کہ جو روح ہے اس کی جگہ عقل اور علم میں انٹیلیجنس میں ہوتی ہے. اس کے لیے کہا کہ گنان مائے تو صاحب ہے. روح کے رہنے کی جگہ جو ہے وہ گنان ہے، علم ہے، عقل ہے. گنان کی اسٹڈی کرو، پڑھو. کیسی کیسی دلیلیں دی ہیں پیر نے. ایک جگہ کہتے ہیں آندھلو ہوئے لاکڑی ٹھکورے تے واٹے نہ جائے. ایک اندھا آدمی ہے، لکڑی لے کے گھر سے نکلتا ہے، اپنی چیزیں خرید کے گھوم پھر کے گھر واپس آ جاتا ہے، راستہ نہیں بھولتا. تو پھر کہتے ہیں ایسا ہی مارو مومن ہوئے گنان بچارے. میرا مومن ہو کے اور گنان کے اوپر جو وچار کرے تے واٹے کیوں جائے. وہ کس طرح غلط راستے پہ جا سکتا ہے. ایک جگہ کہتے ہیں سمندر میں وہاں جم ڈولتا دیکھو. سمندر ہے، اس کے اندر ایک بوٹ ہے، ہوا کے تھپیڑوں سے وہ ہل رہی ہے. سمندر میں وہاں جم ڈولتا دیکھو، شاعر بیڑی میں بھار. اس بیڑی کے اندر بوٹ میں وزن بہت ہے، ڈوبنے کا ڈر ہے، کیونکہ جب یہ تھپیڑا ادھر سے آتا ہے تو وہ ایسی ہو جاتی ہے اور وزن ہونے کی وجہ سے اندر چلی جاتی ہے زیادہ. تو اس کی جو اونچائی ہے گھٹ جانے کی وجہ سے اگر وہ ٹیڑھی ہو گئی تو پانی آ جائے گا. تو پھر کہتے ہیں کہ جو عقل والا کیپٹن ہے وہ کیا کرتا ہے پتہ ہے؟ طوفان میں سے بچانے کے لیے بیڑی میں بوٹ میں جو وزن ہے وہ اٹھا کے سمندر میں پھینک دیتا ہے. تو جب یہ وزن پھینک دیتا ہے تو بوٹ اونچی آ جاتی ہے. پھر کبھی وہ ڈاواں ڈول ہوتی ہے تو اس میں پانی آنے کا ڈر نہیں ہے. سمندر میں وہاں جم ڈولتا دیکھو، شاعر بیڑی میں بھار. وچار کرینے وامی نہ کھو، یعنی سوچ کے پھینک دو پانی کے اندر تو اترے پہلے پار، وہ پار اتر جاوے. گنانوں میں ایسی ایسی چیز ہے. ایک جگہ کہتے ہیں مانگی نے کھائے تینے موکش نہ تھائے. جو آدمی مانگ کے کھاتا ہے اس کو نجات نہیں ملتی. مانگی نے کھائے تینے موکش نہ تھائے، پر دان لئی نے پچھتا سو. دوسرے کا دیا ہوا لے کے پچھتاؤ گے. ابھی کیا اشارہ ہے پتہ اس کا؟ بیعت کیے حضرت امام کی، جاتے ہو قبروں پہ، ملاؤں کے پاس، مولویوں کے پاس، تم تو بھیک مانگ رہے ہو. مولا کی بیعت کر کے غیروں سے بھیک مانگتے ہو. مانگی نے کھائے تینے موکش نہ تھائے، پر دان لئی نے پچھتا سو جی. دوسروں کا دیا ہوا لے کے لون پانی نہ صاحب لے کھالے سے، کم کری اترتیاں دے سو. جگے سر سرشٹ گرو بنا مگتی نہ ہوئے جی. کھانا کھا کے آیا ہوں، تھکا ہوا ہوں، نہیں تو یہ اتنا اچھا رہا گئے. تم مانگ کے کھاتے ہو، تمہیں نجات نہیں ملے گی. مولا کتنا نمک کھایا، کتنا پانی پیا، اس کا بھی حساب مانگے گا. یہ لون پانی نہ لے کھائے ایک ایڈیومیٹک فریز ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز کا بھی حساب لے گا. جیسے کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ رائی جتنی نیکی بھی برباد نہیں ہوگی اور رائی جتنا بھی گناہ ہے وہ بھی مٹے گا نہیں، اس کی بھی سزا ملے گی. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم کو ہر طریقے سے، لاجک سے، دلیل سے، عقل سے داخلے مثالیں دے کے ہمارے گنانوں کے اندر پیروں نے
ہمیں باتیں کی ہیں. بولو. میں تو بولتا رہوں تو بہت لمبا ہو جائے، لیکن بولو آپ کے دلوں میں کیا کوشچن ہے؟ قیامت کے بارے میں بہت زیادہ بتایا ہے. کس طرح بتاؤ؟ کیا کس طرح بتاؤ؟ لفظ بتاؤ. ہنس پوری نگری کے اندر قیامت کے بارے میں کیا ہے؟ تو بچل کی بات چھوڑ، اپنی بات کر. تو نے کیا بتایا؟ تو نے کیا سیکھا؟ انہوں نے جگ کا نام لیا تھا، جگ کا، اور قیامت کب آئے گی وہ تاریخ بتائی. ہاں تو مشنری بچل عالم شخص ہیں. بچل مشنری نے عالم شخص ہیں، انہوں نے جو بتایا ہوگا وہ صحیح بتایا ہوگا. ابھی مجھے جب تک پتہ نہ لگے کہ کیا بتایا یا تو کیا مانگنا چاہتا ہے تو میں کیا بولوں. کوئی چیز ہونی چاہیے. ایک بات بیٹا یاد رکھو، مشنری ہے نا، وہ حضرت امام کے باغ کے فروٹ ہے. ہر فروٹ کا ذائقہ جدا ہے. اس لیے کبھی تمہیں ایک پوچھنا ہے تو وہ چیز پوچھو، ایسا مت بولو فلانے مشنری نے ایسا کہا. تو کیونکہ میں اس مشنری کے خلاف کچھ بولوں وہ تو اچھا نہیں لگتا. سب عالم ہیں، مگر کس چیز کو تم پوچھنا چاہتے ہو اس کے اوپر طے کرو. بچل مشنری عالم شخص ہے، انہوں نے جو کہا ہوگا ٹھیک کہا ہوگا، لیکن میرے سامنے کچھ پتہ نہیں ہے کہ تو کیا پوچھنا چاہتا ہے. آپ پوچھنا چاہتے ہیں سوال وہ آپ فرمائیں. کبھی تو کافی میننگ آ گئی ہیں، بکس آ گئی ہیں، چار اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں. میننگ ہے بک میں سے 4-5 جلدیں بن گئی ہیں، اس میں سے دیکھیں آپ. پوچھنا ہے تو آپ بے شک اپنے ذہن کی خواہش کر سکتے ہیں. جی بھائی. آپ نے فرمایا تھا 5 نمازوں کا ذکر کیا تھا پہلے، ابھی آپ نے کیا 5 نمازوں کا ذکر کیا تھا پہلے. اس کو مطلب وضاحت کریں. ہم مانتے ہیں کہ ہمارا مطلب میں آپ کا سوال سمجھا اور بیٹھے. سورہ ہود میں اللہ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. پھر دوسری جگہ اللہ کہتا ہے اقیموا الصلاۃ طرف النہار زلفا من اللیل یذهبن ان الحسنات یذهبن السیئات. دن کے 2 کناروں پہ اور ایک پہر رات چلی جاوے تو تم صلاۃ کو قائم کرو. اس میں 3 وقت ہیں. خدا تعالیٰ نے تقریباً 100 جگہ صلاۃ کا ذکر کیا ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ 3 پڑھو 5 پڑھو. لیکن وقت دیا ہے. دن کے 2 کنارے، ایک صبح ایک شام. دوپہر جو ہے وہ کنارہ نہیں ہے. رات چلی جائے ایک پہر تک، یعنی کہ رات کے 12 بجے تک آپ جو ہم دوسری دعا پڑھتے ہیں پڑھ سکتے ہیں. ایک ہی جگہ ہے کہ جہاں اللہ ایسا فرماتا ہے کہ تم صبح شام اور اس کی رات کے اندر صلاۃ پڑھو. پھر خدا کہتا ہے کہ دوپہر کے وقت اس کی گلوری کرو، یعنی سبحان اللہ کہو. دوپہر کے بعد پھر کسی بھی وقت لیٹے لیٹے بیٹھے بیٹھے اس کی تعریف کرو. سارے قرآن کے اندر
5 नमाजों का कोई तायुन नहीं है। मैंने इसके ऊपर किताब लिखी हुई है, इंग्लिश में है। हाँ, हमें हदीसों में से ये मिलता है कि रसूलुल्लाह नमाज़ें पढ़ा करते थे। हदीसों में से मिलता है नबी साहब तो सुबह 9 बजे भी नमाज पढ़ते थे। 1.5-2 घंटा हो जाता था तो नबी साहब खड़े हो जाते थे। ऐसा भी कभी हुआ है कि आसमान से बादलों के गरजने की आवाज आई तो नबी साहब खड़े होकर नमाज पढ़ने लग गए। ये जो नमाज थी वो 1 या 2 रकात की हुआ करती थी। 1 रकात अमूमन पढ़ा करते थे। तो नबी साहब तो तकरीबन सारा दिन थोड़ी थोड़ी देर के बाद खड़े हो जाते थे, 1 रकात नमाज पढ़ के बैठ जाते थे। ये चीज कोई लॉ नहीं है कि नबी साहब जो करते थे वो हमें करना चाहिए। नहीं, जो ये मुल्लाओं लोग हैं ना 5 नमाज बस करते हैं, हमारा फिक्का जो है वो 3 पैर गिनता है। बिला शक, बिला शक। वो हम 3 पैर गिनते हैं जो आपने गिन के बताया। ये जो 5 टाइम की नमाज है, रसूल पाक के जमाने में थी 5 टाइम की नमाज, इससे भी ज्यादा थी। इससे भी ज्यादा थी। 5 भी थी, 7 भी थी, 10 भी थी। अच्छा, कोई हद नहीं थी उस वक्त, कोई हद नहीं थी। बाद में इसकी हदें हजरत अबू बकर के जमाने में बनाई गई। रसूल पाक के जमाने में कोई हद नहीं थी। अच्छा, एक बात और आपको कहूं कि अगर आपसे कोई सवाल करे 5 नमाजों का, अगर वो सचमुच पढ़ा लिखा शख्स है, आप उसको कहो कि कुरान खोल के मुझे बताओ ना। सलात का लफ्ज नमाज के साथ भी है और इसके अलावा की इबादत के लिए भी यूज हुआ है। लेकिन अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि 5 पढ़ो, 10 पढ़ो। 3 का भी नाम नहीं दिया, लेकिन 3 का वक्त बताया है कि सुबह, शाम और रात। ऐसा अल्लाह ने कहीं वक्त नहीं बताया। हमारा फिक्र ऐसा है कि हम 3 वक्त नमाज पढ़ते हैं, मगर मुझको भी मुल्ला मौलवियों से पाला पड़ता है। इसमें एक इस्लाम की फिक़ह में, शरीयत में एक जवाज है, रास्ता है, इसको कहते हैं जमा बैन सलातैन, नमाजों को, 2 नमाजों को इकट्ठा कर लेना। अभी जमा बैन सलातैन का जो मसला है, बहुत से सुन्नी फिरके नहीं मानते, लेकिन बहुत से मानते भी हैं। मिसाल के तौर पे आपको सुबह सफर पे जाना है, ऊंट या घोड़े पे बैठे हो, आपने सुबह की नमाज पढ़ ली। फिर जब दोपहर की नमाज आई तो आप दोपहर की और असर की नमाज भी साथ पढ़ ली। फिर ये हुआ कि मगरिब की और इशा की नमाज भी साथ पढ़ ली, तो ये जायज है। फिर मैं इनको कहता हूं, हम लोग सुबह के वक्त 2 नमाजें पढ़ते हैं। एक तो खड़े होती है, सारी जमात पता है खड़ी हो जाती, तस्बीह निकालती है, ये एक नमाज है। फिर हम बैठ के पढ़ते हैं, तो हम सुबह 2 नमाजें पढ़ते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, शाम को हम दोबारा 2 नमाजें पढ़ते हैं। एक बैठ के पढ़ते हैं, एक खड़े होकर पढ़ते हैं, और फिर एक बैठ के और पढ़ते हैं। 5 नमाजें होती हैं। तो ये समझ से वो लोग जरा चुप हो जाते हैं। ये महज एक आड़ है। ये मुल्लाओं लोग थोड़ी सी तशरीह कर दें आप। मुल्लाओं लोग जो जिक्र करते हैं 5 नमाजों का करते हैं, फिर ये कहते हैं जी रसूल पाक मिराज पे गए, फिर इतनी नमाज हुई, फिर इतनी हुई, फिर आखिर में 5 नमाज हुई। अच्छा, मैं इसकी वजाहत करूं, और अच्छी मजेदार स्टोरी है। हदीस की जो किताबें हैं, चूं चूं का मुरब्बा है, कई किस्म के सवाल हैं। हदीस में लिखे नबी मेराज पे गए, जब हुजूर वापस आए
تو حضرت موسیٰ چوتھے آسمان پہ ان کا انتظار کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نبی کو پوچھتے ہیں یا نبی کیا خبر لائے؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے 50 نمازیں مقرر کی ہیں. موسیٰ علیہ السلام محمد کو کہتے ہیں ارے یا حضرت آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، آپ جاؤ واپس. تو نبی صاحب واپس گئے. اللہ کو جا کے عرض کی کہ پروردگار تو 50 نمازیں سارے دن میں بیچارے کام کیا کریں گے، کون پڑھے گا؟ خدا نے کہا 25. جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے انتظار کر رہے تھے کیا نیوز ہے. رسول پاک فرمایا کہ 25 ہو گئی. یا حضرت آپ کی امت بڑی کمزور ہے، 25 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، آپ واپس جاؤ. تو دوسری دفعہ واپس گئے تو 12 نمازیں ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو واپس بھیجا. 12 نمازیں حضور نہیں پڑھ سکتے. تو جب یہ تیسری دفعہ واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے؟ نبی فرمایا اللہ نے کہا اچھا 5 نمازیں پڑھو، لیکن تم نے چونکہ 50 نہیں مانی اس کے لیے رمضان کے روزے رکھو. تو ایک کہاوت ہو گئی ہے، گئے تھے نمازیں بخشوانے الٹے روزے گلے والے. ابھی اس کی ہم تجزیہ کریں، انالیسس کریں. امت محمد کی سارے نبیوں کا سردار محمد اور ڈائریکشن دینے والا موسیٰ. پھر اللہ کو بھی پتا نہیں تھا کہ محمد کی امت نمازیں 50 نہیں پڑھے گی، لیکن موسیٰ کو پتا. کیا خرافات. رائے صاحب ایک چھوٹا سا ہے بات، یہ بیت الخیال کا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے گناہگار کو دھیان نہیں لگتا ہے بات کا، تو اس سلسلے میں کوئی ایسا میسج ہو جو کہ ہمارے لیے بھی، ہماری جنریشن کے لیے ایسا، تاکہ یہ جو ذہنی ہے ہماری کوفت بنی ہوتی ہے بات کا. کئی تو مومن ہیں ان کا تو دھیان بن جاتا ہے، یہ شیطانی خیالات وغیرہ اس کے نزدیک نہیں آتے ہیں مومن کے پاس. ہمارے جیسے کے پاس آتے ہی ہیں. تو اس سلسلے میں آپ ذرا تھوڑا سا دھیان لگانا ہماری خود کی ہمت اور عادت کے اوپر ہے. ایسی کوئی گولی نہیں ہے کہ پانی سے وہ گولی کھا لے ہوئے تو دھیان لگ جائے. ایک گولی ہے افیم، نیند آ جائے گی تو دھیان لگ جائے گا. ابھی دھیان لگانے کے لیے اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی بات اور بھی عرض کرتا ہوں کہ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ یہ صاحب آتے ہیں بیت الخیال کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن خراٹے لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی ایک چیز پر ڈپینڈ کرتی ہیں کہ کیا وہ اس چیز میں شامل ہوتے ہیں کہ دوسرے لوگ دھیان بنائے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن وہ اس میں مبتلا ہوتے ہیں. مولانا سلطان عمر شیخ بڑا خراب کا لفظ نہیں کہنا چاہیے، لیکن بڑا سخت فرمان ہے. ایک بڑا فرماتے ہیں تم جماعت خانے میں آ کے عبادت میں سو جاتے ہو، اس سے تو بہتر ہے کہ گھر پہ بیٹھے رہو، سو جاؤ. کیونکہ جماعت خانے میں آ کے اگر ہم سو جاویں، خراٹے مارے تو دوسروں کو ہم خلل انداز ہوتے ہیں. تو یہ الٹے کا گناہ زیادہ ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے میں نے بیت الخیال کے اوپر سینکڑوں واضح کی ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ بیت الخیال جو ہے نا یہ ایک کورس ہے، جیسے ڈاکٹری کا کورس ہے، انجینئرنگ کا کورس ہے. یونیورسٹی کے اندر جو کورسز ہوتے ہیں، کوئی 3 برس کا، کوئی 4 برس کا، کوئی 5 برس کا، تو اس کورس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. میرا کورس یہ ہے کہ ایک جوان آدمی ہے، اس کو کم از کم 6-7 گھنٹے کی نیند چاہیے. بہت کم کرو تو
5 घंटे सोने के बाद इबादत करे तो उसको आसानी रहे। अभी 5 घंटे सोने के लिए उस आदमी को जो 3:45 साढ़े 3 बजे उठना चाहिए, तो उसका मतलब है 10:30 बजे उसे सो जाना चाहिए। मैं जमात में कहा करता हूँ बच्चों को कि 10 बजे रात को सो जाओ, 10 बजे सो जाओ, 3:30 बजे उठो, हाथ मुंह धो के, जमात खाना नजदीक है जाओ जमात खाने, कभी जमात खाना दूर है तो हाथ मुंह धो के जमीन पर बैठो, इस तरह बैठो, किसी और तरीके से बैठो, मगर याद रखो पांव लंबे करके नहीं बैठना। यह रिक्लाइनिंग पोजीशन होती है, वो इबादत के लिए जायज नहीं। किसी आसन पर बैठो और इस तरह बैठो, प्रैक्टिस करके खुद ही ढूंढ लो कि कौन सी पोजीशन में आधा पौना घंटा बगैर हिले में बैठ सकता हूँ। तो आदमी कम से कम आधा घंटा एक ही आसन पर बैठ सके और घड़ी घड़ी पांव हिलाए ना, बदन हिलाए ना, कभी यूं खारिज करता है कभी यूं खारिज करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बैठ गया, बुत बैठ गया। रात का खाना मत खाओ, और अगर खाना है तो नींद से 2 घंटे पहले खाओ। 10 बजे सोना है, 8 बजे खा लो। गर्मियों के अंदर आपकी दुआ 7 बजे होती, 6:30 बजे। तो 7 बजे जो गर्मियों की दुआ होती है, अब घर पहुंचोगे तो 8 बज जाएंगे, 8 बजे खा लो ताकि 10 बजे सो सको, सुबह 3:30 बजे उठो। और रात का खाना हल्का पियो, फ्रेश हो जाओगे। तो इबादत में बैठो और इबादत में बैठ के सीधे बैठो, ऐसा करके नहीं, ऐसा करके नहीं, इससे तो आदमी ढीला हो जाता है, नींद आ जाए। सीधे बैठो और इसी तरह से फिर बैठे रहो। अपनी आंखों को बंद करो लेकिन नीचे से पलकें मिले नहीं, ताकि अंदर आंखों को हवा लगती रहे। हवा लगने से आंखों के अंदर खून का दौरा रहेगा और नींद नहीं आएगी। जो ही आंखें बंद कर लोगे 10 मिनट में सो जाओगे, क्योंकि ऑक्सीजन बंद हो गई। तो आंखों को मिलने मत दो, लेकिन आंखें बंद जरूर करो ताकि सामने की चीजें हमें नजर नहीं आनी चाहिए। 3, 4, 5 गहरे सांस लो ताकि फेफड़ों के अंदर स्टेल एयर निकल जाए, फ्रेश एयर रह जाए। अब मौला को सामने समझ के मौला से बातें करो 2-3 मिनट। मौला, मैं इबादत के लिए आया हूँ, तो मेरा मालिक रहीम है, तो बड़ा वहाब है, बख्शिशें देने वाला है। मैं तेरे कदमों में आया हूँ, मुझे रास्ता दिखा, मेरी इबादत करने का तरीका मुझे कबूल कर, मेरे गुनाह बख्श दे, मुझे नूर की बख्शिश दे, मुझे बदियों बुराइयों से बचने की ताकत दे, ताकि मेरा कल्ब साफ होवे तो इसके अंदर तेरा नूर पैदा हो सके। ऐसी 2-3 मिनट मौला के साथ बातें करो और फिर ये बंद करके अपना जो बोल है उस बोल के ऊपर चलो। शुरू के अंदर कोशिश करो कि यूं ही उसको रिपीट करो। अभी आप मेरी बातें सुनते हैं, मैं बातें करता हूँ, हम सब सांस भी ले रहे हैं, हमारा ख्याल सांस की तरफ नहीं है, हम बातें कर रहे हैं, सांस चल रहा है। इबादत में भी ऐसा ही है, ख्याल सांस की तरफ मत ले जाओ, सांस लेते रहो लेकिन मौला को याद करो। या जीभ नहीं हिलनी चाहिए, मुंह भी नहीं हिलना चाहिए, हाथ में तस्बीह भी नहीं होनी चाहिए। अपने तसव्वुर और ख्याल में, तखय्युल में आप ये बोल रिपीट करो। तखय्युल में मुंह बंद है, जबान बंद है, हाथ पांव सारा बदन बिल्कुल खामोश है।
اور اپنے تخیل میں، خیالوں میں اس کو ریپیٹ کرو. علی 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 ایسا نہیں، یا علی جیسا جو کچھ بھی بول ہے اس کو ریپیٹ کرو. خیال اگر ہٹ جائے سانس کو روک لو. اگر خیال ہٹ گیا سانس روک لو، فوراً خیال بند ہو جائے. تھوڑی دیر کے بعد پھر شروع کرو، اور پھر اگر خیال ادھر ادھر چلے جائیں سانس روک لو. جیسے ہی سانس روکو گے امیڈیٹلی ٹیپ ریکارڈر بند ہو جائے گی، خیالات بند ہو جائیں گے. پھر عبادت شروع کرو. پھر خیال ادھر ادھر ہٹ جائے سانس کو روک لو. یہ پریکٹس کرتے کرتے مدت بڑھتی جائے گی، خیال جمانے کی مدت بڑھتی جائے گی، راستہ مل جائے گا. ایسی بات کی جو کہ عام طور پر ہمارے لوگوں میں ہوتی ہے، لیکن ہم سمجھتے آپ نے یہ بہت ہمیں بتایا تاکہ ہمارے میں جو کمی ہے وہ دور ہو جائے. یہ آپ کی دعائیں ہیں، آپ کی دعائیں ہیں. اگر آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ ویسے بھی ہیں اور نہیں تو انشاءاللہ اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم. میری دعائیں ہیں، میری دعائیں ہیں. لیکن ایک چیز میں کہہ دوں، رات کو ہم نے 1 گھنٹہ عبادت کی، اچھی عبادت ہوئی. پھر دن کے وقت جھوٹ بھی بولتے رہے، فریب بھی کرتے رہے، بدیاں بھی کرتے رہے. تو وہ تو شداد کی عبادت ہوئی. شداد رات کو عبادت سے جنت میں جاتا تھا، اور جنت صبح آتا تھا تو جنت کا نقشہ بناتا تھا، اپنی جنت بناتا تھا. تو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر صبح عبادت کرنی ہے تو دن کے وقت نیک اعمال ہونے چاہیے، نیک اعمال ہونے چاہیے. دیکھو بیٹا، یہاں رکوع کا مطلب وہ نماز کا رکوع نہیں ہے. راکعین اس کو کہتے ہیں کہ جو خدا کے سامنے جھک جاتے ہیں. جھکنے کو رکوع کہتے ہیں. یہاں جھکنے کا کیا ہے؟ تیری میری لڑائی ہو رہی ہے، تو میں کر رہا، میں کر رہا ہوں، ہم دونوں لگے ہوئے ہیں. اب دونوں میں سے ایک جھک جائے تو جھگڑا ختم ہو گیا نا. تو جہاں جھکنے کا مطلب کیا ہے؟ سرنڈر ہونا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا، ہار مان لینا. تو خدا کے سامنے ہار مانو، خدا کے سامنے جھک جاؤ. یہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جھک جانے کا نام رکوع نہیں ہے. ماؤ راکین کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا کے سامنے جھک جاتے ہیں، خدا کے سامنے اپنی مرضی نہیں چلاتے، خدا کی مرضی کے سامنے جھک جاتے ہیں، وہ راکین. میں آپ کے ساتھ 10 منٹ اور بیٹھوں گا. آپ کو کوشچن پوچھنے کا کوئی رائٹ نہیں. نہیں بیٹا، ہے میں بتاتا ہوں. موت جو ہے رسول پاک فرمایا وہ ہر آدمی کی انفرادی پرسنل قیامت ہو گئی. لیکن ایک ایسا دن آئے گا کہ یہ ساری زمین ایک ہی وقت برباد ہو جائے گی. تو اس وقت کروڑوں نہیں اربوں انسان دنیا میں ہوں گے، تو ان کی قیامت اس وقت ہوگی. ہر آدمی کی جو قیامت موت ہے وہ قیامت صغرا ہے اور اس کی قیامت ہوگی. لیکن ایک دن یہ زمین برباد ہو جائے گی، ساری زمین ایٹ اے ٹائم برباد ہوگی، وہ قیامت ہوگی.
اسی کو روز حشر کہا۔ لیکن مسلمانوں کا یہ عقیدہ میں نہیں مانتا، حدیث اور قرآن پاک میں سے کوئی اس کا جواز نہیں ہے کہ جو یہ لوگ ڈالتے ہیں کہ ابھی جتنے آدمی مر گئے ہیں وہ سب عالم برزخ میں قیامت تک پڑے رہیں گے اور ان کا حساب کتاب اس وقت ہوگا۔ ارے وہ تو مٹی میں مل گئے ہوں گے، ہاں خدا تعالیٰ طاقت والا ہے کہ اس مٹی میں سے اس کو واپس زندہ کر سکے، لیکن نبی فرمایا کہ موت ہر آدمی کی قیامت ہے اور ہم کو گنانا بھی ہے۔ قیامت لاڑو آؤ سے اوتار ہے، اوتار کا مطلب زندگی، ہر تمہاری زندگی کے اینڈ میں قیامت ہے۔ تو ایک اور بات ہے جی کہ صبح کا وقت ہوتا ہے جب جوان پڑھا کرو، بالکل سچ بات ہے، پڑھا کرو، ہمیں جانا چاہیے مسلمانوں کے ساتھ، جمعے کی نماز پڑھا کرو، اور حضرت امام نے اشارے بھی کیے ہیں، سلطان محمد شاہ نے بھی کہا ہے، لیکن ہماری دکانیں چھوڑے تو ہم جائیں نا، جایا کرو۔ میں سچ مچ آپ کو کہتا ہوں کہ جمعے کی نماز پڑھا کرو۔ ایک اور بات ہے جی کہ صبح جب دعا کا وقت ہوتا ہے اذان کے بعد تو بعض حضرات صبح 9 بجے بھی 10 بجے جب اٹھتے ہیں تو دعا گزارتے ہیں، کیا وہ مناسب تو نہیں ہے، لیکن رسول اللہ کی حدیث میں ایک ہے، ایک نے کہا کہ یا نبی میں رات تک کام کرتا ہوں، صبح کی نماز کے تحت تو میں اٹھ نہیں سکتا، کبھی کبھی دیر سے اٹھتا ہوں۔ حضور فرمایا جب بھی اٹھو نماز پڑھ لو، مگر عادت مت بنانا، کسی دن ایسا ہو گیا کوئی بات نہیں، لیکن عادت نہیں۔ اجتماعی کا سوال ہے، وہ سب ایسے ہوتا ہے بات۔ جادو سیکھنا، جادو سیکھنے، دنیا میں جادو ہے، کالا علم ہے، فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں اور بد روحیں بھی ہیں جو لوگوں کو حیران کرتی ہیں، مگر جو آدمی اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، حضرت امام کے نور سے محبت رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، رسول دیتا ہے، اس پہ جادو اثر نہیں کرتا ہے۔ پھر بھی خدا تعالیٰ نے یہ جو 2 اعوذین ہیں نا، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، اس کے اندر اس بات کے لیے قوت دی ہے۔ صبح کی جو نماز ہماری دعا کے بعد جو گھٹ پاٹ بچ رہتا ہے، قائم کرنے کے بعد جو گھٹ پاٹ بچ رہتا ہے، وہ آب شفا ہے۔ علی شاہ بابا فرمایا گھٹ پاٹ آب صفا ہے، یعنی کہ صفائی کرتا ہے قلب کی، مگر دعا کے بعد جو گھٹ پاٹ بچ جاتا ہے نیاز، وہ آب شفا ہے، شفا دیتا ہے، تندرستی دیتا ہے، اور یہ صبح کی نیاز پینے سے جنات اور جادو اثر نہیں کرتے۔ اور ایک اور بات ہے کہ ناد علی پڑھنے سے بھی بدروحوں کا اثر نہیں ہوتا اور جادو اثر نہیں کرتا۔ سورۃ الناس پڑھا کرو، حضرت امام کو یہ سورہ بہت پسند ہے اور بہت دفعہ فرمایا کہ سورۃ الناس پڑھو۔ صبح کے وقت سورۃ الناس 3 دفعہ پڑھا کرو، شام کے وقت سورۃ الفلق پڑھا کرو، یا صبح وہ پڑھو شام کو وہ پڑھو، لیکن ایک سورہ صبح پڑھو، ایک شام کو پڑھا کرو۔
اچھی چیز ہے، لیکن ہر روز نیاز پیو، ہر روز۔ حضرت امام کے ہاتھ کا بنا ہوا یہ نیاز ہوتا ہے، ہم کو آفت و بلاؤں سے بھی بچاتے ہیں، ہمارے قلب بھی صفائی بھی کرتا ہے۔ ہاں گھر پہ پیو، لے جاؤ جماعت خانے سے، مگر جب بھی آپ نیاز بنانے والے کو آپ یہ دو نا بوٹل، ابھی لوگوں کو اپنے مذہب کی سگنیفیکینس کا پتہ نہیں ہے کہ مجھے گھر لے جانا ہے، مکھی کی اجازت لو، مکھی صاحب مجھے نیاز گھر لے جانا ہے، مکھی صاحب کہے ہاں، ادھر سے مکھیانی کی اجازت لیتے ہیں، لیکن اپنی سیدھی بوٹل میں نیاز والے تو مطلب مجھے بھرتے ہیں، نہیں، ہمارا حق نہیں ہے کہ گٹ پاٹ باہر لے جائے، مکھی کی اجازت لے کے اور گھر پہ پیا۔ ایک منٹ بول بیٹا۔ نہیں بیٹا، علی پہ نازل نہیں ہوئی۔ دیکھ میں تجھے بولوں، اس کو یہ جو سورۃ التوبہ ہے اس کے اندر خدا تعالیٰ نے کافروں کو تنبیہ کی ہے، سختی کی ہے، عذاب سے ڈرایا ہے، تو اب خدا گرمی میں ہے، خدا تعالیٰ اس وقت گرمی میں ہے، جلالی حالت میں ہے، تو اب ہم اس کو رحمان الرحیم نہیں کہتے، اس لیے اس چیپٹر کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ اچھا، جب یہ سورہ نازل ہوئی تو اللہ نے جب یہ نازل کی کہ تم کافروں کو سنو، رسول اللہ نے ساری لکھوا کے حضرت ابو بکر کو دی کہ ادھر مکہ جا کے کافروں کو سناؤ۔ جس وقت حضرت ابو بکر کو یہ چیپٹر دیا اور نکلے تو خدا تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی کہ میں نے یہ کام تجھے دیا ہے تو تو نے دوسرے کو دے دیا، تو یا تیرے گھر والا تیرے میں سے جو ہے اس کو یہ دے۔ تو فوراً گھوڑے سوار کو کہا حضرت ابو بکر کو واپس بلاؤ، وہ واپس آئے تو اس سے یہ لے کے حضرت علی کو دی کہ آپ ادھر جاؤ۔ نبی اور علی ایک ہیں، اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ ہاں امام دیکھو حضرت امام ہے وہ امام مستقر ہے، مستقر قائم استقراری چیز ہے یہ، اور جو پیر ہیں وہ امام مستعودہ ہیں، حضرت امام کی مدد نائبی حالت میں ڈپوٹی ہے، تو امام مستعودہ جو ہے وہ پیر ہے۔ امام میں نے شاید میری بھول ہوتی ہوگی، میں نے نور مبین میں ایسا کبھی نہیں پڑھا، بیٹا کچھ بھول ہوتی ہے تو ایک بات ہے کہ قرآن شریف میں کل آیات 6666 آیات تھیں، تو جو بعد میں وہ جو مجلس شورا تھی انہوں نے اس کو مکس کر کے گھٹا دی، بہت سی 2-3 آیتوں کی ایک آیت بنا ڈالی، تو ابھی 6200 اور کچھ ہوا ہے، لیکن امام نے آخری سوال کس کو؟ ہاں حضرت حسن کو ہم پیر حسن کہتے ہیں، لیکن بیٹا بات کیا ہے کہ عربی زبان میں پی نہیں ہے، الف بے تے، پے نہیں ہے عربی میں، تو پیر کا نام آ ہی نہیں سکتا، تو اس لیے امام مستعودہ یعنی کہ پیر
حضرت حسن امام مستعودہ ہیں، حضرت حسین امام مستخلف ہیں۔ نہیں، ایسا ہونا نہ چاہیے۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ کا فرمان ہے میرے پاس، 1903 کا چھپا ہوا۔ سلطان محمد شاہ فرمایا کہ رسول اللہ نے اپنے بعد امام حسن کو پیری جومہ دیا اور حضرت علی نے اپنے بعد حسین کو امامت کا جومہ دیا۔ ہمارے امام کا خلاصہ ہے، پھر دوسرے مانے کا نہ مانے۔ اور دوسری بات ہے کہ شیعوں یا سنیوں کے اندر پیری جومے جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے ہمارے یہاں۔ ابھی کوشچن مت۔ اچھا اوکے، چلو۔ ایک بات بولوں، ہندو مسلمان کافر کوئی بھی ہو گئے، وہ کبھی تم کو کہے کہ میرے لیے دعا کرو تو اس کے لیے دعا کرو، لیکن جماعت خانے میں نہیں۔ دعا کرو، دعا کرنا کچھ بری چیز نہیں، جماعت خانے میں نہیں۔ جماعت خانے میں ہم حاضر امام کے پاس آئے ہیں، ہم حاضر امام کے پاس آ کے اپنی جماعت کی باتیں کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی ہو جس نے حاضر امام کی بیعت نہیں کی وہ جماعت خانے، ہاں اس کو کہنا اچھا انشاءاللہ میں دعا کروں گا، مگر مکھی کے پاس آ کے کبھی بھی مت کہنا۔ حاضر امام کی جس نے بیعت کی ہے وہ ہمارا ہے۔ جماعت کرنے کے بعد سب کے لیے دعا مانگو، کوئی بھی ہو رہے آپ کو کہے میرے لیے دعا مانگو، خوشی سے دعا مانگو، دعا مانگنا اچھی چیز ہے، لیکن اسماعیلی کے لیے ہاں میں کب کہتا ہوں، پر میں منع کدھر کرتا ہوں، دعا مانگو مگر جماعت خانے کے باہر۔ بات بیعت کی ہے، حضرت امام کی بیعت جس نے کی ہے وہ ہمارے حلقے میں ہے۔ اب دعا مانگو، میں کدھر منع کرتا ہوں کہ دعا نہ مانگو۔ جماعت خانے میں اسماعیلی کی دعا۔ تھینک یو۔ نیچے وہ دیوا بات تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیا وجہ ہے، کہتے نہیں یہ امام نے حکم کیا کہ یہ دیوا بھرنا چاہیے۔ وہ ایک عجیب تماشا میں نے دیکھا بمبے میں، سیڑھیاں ہاں سیڑھیاں۔ تو پھر میں نے پوچھا، میں بھی جب یہاں جاتا ہوں نا سنتا رہتا ہوں، پھر ایسی چیزوں میں مجھے بڑی دلچسپی دبئی گیا تو وہاں کچھ نہ کچھ دیکھا، سبق سیکھ رہا وہاں سے۔ کیا نام ہے ان کا؟ سنیے آپ کو ایک اور بات بتاؤں، کوئی شخص اسلام میں جو خودکشی کرتا ہے اسلام میں یہ حرام ہے۔ نبی فرمایا اس کو غسل مت دو، فاتحہ مت پڑھو، نماز جنازہ مت پڑھو، مسلم قبرستان میں دفن بھی مت کرو۔ وہ اس طرح کہ جو جان ہے وہ خدا کی ملکیت ہے، اس نے خدا کی مرضی کے خلاف اپنی جان لے دی۔ فاتحہ نہیں، غسل نہیں، نماز میت نہیں، قبرستان میں دفن بھی نہیں، پھینک دو اس کو۔ اچھا ابھی میں اپنی بات کروں، مولا کے پاس عرض رکھی کہ یہ مولا اسلام میں یہ حکم ہے اور یہ حکم قرآن کا نہیں ہے، حدیث کا ہے۔ تو ہمارے ہاں اگر کوئی اسماعیلی خودکشی کرے تو حضرت امام نے فرمایا اس کو سارے جتنے بھی اعمال ہیں دو، غسل دو، کفن دو، فاتحہ دو، نماز جنازہ بھی پڑھو اور اس کی جماعت خانے کے اندر بخشامنی بھی کرو، کیونکہ آخر اس نے امام زمان کی بیعت کی ہے۔ سمجھے؟
ہے؟ اتنا فرق ہے. اس لیے میں نے کہا کہ غیر اسماعیلی کے لیے دعا مانگو، خوشی سے مانگو، جماعت خانے سے. وہی نور تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی نے کہا ہے کہ ہر نبی میں میرا نور تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے مبارک نام سے میں آغاز کرتا ہوں کہ جو رحم والا ہے، مہربان ہے. نادی علین، نادی علین 2 دفعہ کہنا چاہیے. پکار کرو علی کو جو مظہر العجائب یعنی عجیب عجیب چیزیں ظاہر کرنے والا ہے، مطلب کہ وہ ایسا طاقت والا ہے. تجدہ اوننکا فی النوائب، وہ دفع کرتا ہے تمام قسم کی مصیبتوں کو، مددگار بنتا ہے ہر قسم کے غم کو. غم کے اندر کل غم و غمین، تمام قسم کے غم اور اداسیوں کے اندر ہماری مدد کر کے دور کرتا ہے. سینجلی بولایتک، اے مولا اپنی ولایت کی قسم تجھ کو ہماری یہ سب تکلیفیں مصیبتیں دور کر کے میری عاجزی کو سن قبول کر. یا علی ہو، یا علی ہو، یا علی. یہ چاپ بہت اچھی بنائی ہے. ہو سکتی ہے اسماعیلی باپ ماں کے گھر پیدا ہے. یہ آدمی بیٹھا کون ہے؟ یہ مکھی صاحب، کمریا صاحب، مکھیانی کمریا، ان کے پاس جا کے کہو میری دسوں کی بھول چپ ہو گئی ہے، آپ حکم کرو. وہ بولے 2 پیسے 200 روپیہ جو کچھ بھی وہ رقم دے کے چھانٹا لے لو، پچھلا ختم ہو. لیکن یہ ایک دفعہ ہوگا. ہر روز نہیں ہوتا ہے. آپ کا کہنا سچ ہے. ایک دفعہ بولو. اے حضرت کیا نام ہے ان کا؟ یہ جو میں نے طریقہ مولا کا طریقہ یہ میرا نہیں ہے، لیکن یہ ہر مہینے نہیں ہوتا، یہ بار بار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے کسی وقت ان کا جواب جس آدمی کو تنخواہ ملتی ہے وہ اس میں سے گن کے سیدھا 10 دیتے. جو آدمی بیپاری ہے وہ بیپار کی اصولوں میں بات یہ ہے کہ آپ اپنی دکان میں سے بیپار میں سے ایک باندھی ہوئی رقم اٹھا لو ہر مہینے، 1000 روپیہ 2000 جتنا آپ ٹھیک لگے، گھر کا خرچ چلانے کے لیے ایک رقم اٹھا لو.
اس رقم میں سے 10 دے دو، پھر گھر کا کرایہ دو، کھاؤ پیو، بتی وغیرہ سب اس میں سے خرچ۔ برس کے آخر میں جب یہ حساب کرو تو یہ جو ہر مہینے اٹھائے ہیں یہ اس میں آ جائیں گے، پرسنل ڈرائنگ ہے نا، اس کی رسوم نکل چکی ہے۔ اب جو باقی پروفٹ بچتا ہے انکم ٹیکس دینے کے بعد اس میں سے رسوم دے دیں۔ ان کا کوشچن ہے جماعت خانے میں آ کے کیا تصویر ڈالی۔ میں جماعتوں میں عرض کیا کرتا ہوں کم از کم 10 منٹ 15 منٹ پہلے جماعت خانے آؤ، ہے زندہ کر کے دعا کرا کے اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ، امیڈیٹلی 40 دانے استغفر اللہ ربی باقی علیہ، میرے گناہ بخش دے میرے مولا، میں کوشش کروں گا، توبہ کرتا ہوں، دوسری دفعہ نہیں کروں گا، 40 دانے استغفار کے کرے، اس کے بعد 40 دانے شکر الحمدللہ کے کرے کہ یا مولا تو نے مجھے روزی رزق دی، تندرستی دی، بیوی بچے دیے، اس کی شکر گزاری کرتا ہوں، اور یہ بھی شکر گزاری کرتا ہوں کہ میں شام کو صبح تیرے در پہ آیا ہوں۔ پھر تیسرا ایک سطح تسبیح کا اور وہ ہے درود کا، 40 دانے صلوات میں پڑھو، جماعت خانے میں آ کے یہ 3 تسبیحیں روز پڑھو، ہر روز، مگر اس کے ساتھ ایک اور فرمان مجھے یاد آیا۔ امام سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں اس جماعت میں اس مذہب میں پیدائش ملی، اس لیے جماعت کے لیے 40 دانے پیر شاہ کے روز نکالا کرتے، ہر روز پیر شاہ مولانا سلطان شاہ فرماتے ہیں کہ یہ 40 دانے جماعت کے لیے ہے کہ جس جماعت میں میں پیدا ہوا اور جماعت کی وجہ سے مجھے بخشش ملی۔ مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی کرے، ان کی سب دعا کرے۔ آمین آمین رہو۔ دعا مانگتے وقت تم ہاتھ بھی اوپر نہیں اٹھا سکتے، میں پڑے رہتے، ہاتھ ہمیشہ اٹھاؤ۔ دعا کے اندر بھی جہاں جہاں ہمیں ہاتھ اٹھانے ہوتے ہیں ایسے مت بیٹھے رہو، ہاتھ اٹھانا خداوند مولا کے حضور میں بھیک مانگنا ہے، یہ عاجزی کی نشانی ہے۔ اور امام سلطان محمد شاہ فرمایا کہ یہ 2 پام ہے نا، 2 بک، یہ بک بناؤ، ایسا نہیں۔ کوئی تکلیف، یہ میری وائف ہے نا، 20 سال سے نا بیمار ہے۔